الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في آية أخرى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو مختلف آیتیں پڑھی ہیں. ان آیات کی روشنی میں آپ سے بات کرنا ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے. بات شروع کرنے سے پہلے، آیات کی طرف آنے سے پہلے، میں آپ کو اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو یہ وسیم رضوی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اس نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں اور مسلمانوں کو اس بات پر ابھارتی ہیں اور اکساتی ہیں کہ تمہیں جہاں بھی غیر ایمان والے، غیر مذہب والے نظر آئیں تو تم ان کو قتل کر دو. ان کا قتل کرنا تمہارے لیے یہ جائز ہے. اس طرح کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. اس ویڈیو کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی طرف آئیے اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو 14ویں پارے کی آیت پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ اس آیت سے پہلی آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں انشاءاللہ نہیں کہا ہے. یہ جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس سے اوپر کی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انشاءاللہ کہا ہو. اور اس آیت کے بعد کی آیت پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ کہا ہو. آیت میں کہیں انشاءاللہ نہیں ہے. مطلب کیا ہے بات کے کہنے کا؟ قرآن کریم کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا پتہ چل رہا ہے اس بات سے؟ اس بات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ذرے ذرے کی حفاظت کرنے والا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقوں سے کی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں کے اندر پڑھنے آ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اس سے بھی زیادہ پڑھنے والے قرآن کریم کو موجود ہوں گے. گنا بھی نہیں جا سکتا ہے، تعداد کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ کتنی تعداد ہوگی. ان میں سے کچھ اکثر چھوٹے چھوٹے ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ کہو گے کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کی دادی کا نام کیا ہے، آپ کی نانی کا نام کیا ہے، تو وہ بچے نہیں بتا پائیں گے کہ میرے دادا کا نام کیا ہے، دادی کا نام کیا ہے. لیکن اگر آپ ان سے یہ کہیں گے کہ بیٹا قرآن کریم کے اس پارے کو پڑھیے، فلاں آیت پڑھیے، فلاں آیت نمبر پڑھیے،
تو آپ کو وہ بچے جنہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دادا کا نام کیا ہے، اتنے چھوٹے بچے بھی مدارس کے اندر الحمدللہ آپ کو نظر آ جائیں گے، مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، مسجدوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ تمام حضرات دیکھتے ہیں، اتنے چھوٹے بچے بھی قرآن کریم کے حافظ مل جائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کہ جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دادا کا نام کیا ہے، ہماری دادی کا نام کیا ہے، ہماری پردادی کا نام کیا ہے، ہمارے نانا کا نام کیا ہے، ہماری نانی کا نام کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کو جہاں سے آپ بتائیں گے اور جس بارے سے بتائیں گے اور جیسے بتائیں گے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو فٹافٹ پڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کر رہا ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں ایسے بچے ہیں کہ جن کے سینے میں الحمدللہ قرآن کریم ایسے ہی محفوظ ہے کہ جیسا کہ اب سے 1400 سال پہلے کالی کملی والے پر نازل ہوا تھا، جیسے نازل ہوا تھا، جس طریقے کے ساتھ نازل ہوا تھا، الحمدللہ بالکل ایسے ہی قرآن کریم کو آج مدارس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر یہ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتیں دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جانب، جن پر قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا ہے، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ مکہ کی وہ 13 سال کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ رات دن صحابہ اکرام پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ مشہور واقعات ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تڑپایا جا رہا ہے اور مضبوط لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ تکلیف دینے والے لوگ تھک جایا کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بتایا ہے اور جو مجھے سکھایا ہے، میں اسی پر ڈٹا رہوں گا۔ اور دیکھیے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بیچ سے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان صحابہ اکرام پہ ظلم کر رہے تھے، کیا یہ لوگ بھی قرآن کریم کو پڑھے ہوئے تھے؟ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کا شکار ہوئے ہیں، صحابہ اکرام ظلم کا شکار ہوئے ہیں، نہ رات میں سکون ہے نہ دن میں سکون ہے، رات کو تڑپایا جا رہا ہے، دن میں تڑپایا جا رہا ہے، مارنے والے مار رہے ہیں۔ آخر کو جنہوں نے ان صحابہ اکرام پر اتنا ظلم کیا تھا، کیا وہ لوگ بھی قرآن کریم کو پڑھنے والے تھے؟ کیا انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا تھا؟ اور مزید اس سے آگے آپ چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 13 سال کی مکہ زندگی کے اندر مجھے کوئی بھی ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ کسی صحابی نے مکہ میں کسی ایک انسان کو اپنے ہاتھوں مارا ہو، یا مدینے میں کسی صحابی نے کسی بھی انسان کو مارا ہو، یا کسی بھی انسان پر ظلم کیا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان پر تلوار اٹھائی ہو۔ آپ کی مکہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، مدینہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، اور مجھے کوئی ایسا واقعہ بتلا دیجئے کہ اس پیغمبر اسلام نے جس پر قرآن کریم نازل ہوا ہے اور اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 26 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے پوری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ کے در یتیم نے، آمنہ کے لخت جگر نے پوری زندگی کے اندر کسی کو غلط جواب تک نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمارے مدارس نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارے قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے اور یہ سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے۔ ہمیں رسول کی زندگی سے یہ
سبق ملا ہے، ہمیں اسلام سے یہ سبق ملا ہے، ہمیں قرآن سے یہ سبق ملا ہے، ہمیں دین سے یہ سبق ملا ہے، ہمیں شریعت سے یہ سبق ملا ہے، ہمیں ملت سے یہ سبق ملا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو؟ آپ نے کبھی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا ہے۔ حال یہ کہ ظلم کرنے والوں نے آپ پر ظلم بے انتہا ظلم کیا۔ مکہ کے حالات آپ دیکھیے، ایسے حالات تھے مکہ کے، جب ہم پڑھتے ہیں ایسے حالات تھے کہ جتنے دردناک حالات جیل کے اندر ہوتے ہیں، ایک قیدی جیل کے اندر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں کیا کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اس قیدی کی زندگی جیل کے اندر کیسی گزرتی ہے، اس کی صبح کیسی گزرتی ہے، اس کی شام کیسی گزرتی ہے، اس سے بھی دردناک حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کی تھے۔ لیکن اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ دور آیا ہے، اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ کو آپ نے فتح کیا ہے، اور 10,000 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ میں ہیں، 10,000 صحابہ کی فوج آپ کے ساتھ میں ہے۔ آپ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوتے وقت میں مکہ والوں کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے کہ وہ محمد، جس محمد کو تم نے مکہ سے نکالا تھا، آج وہ محمد ایک ایک آدمی سے چن چن کے بدلہ لے لے گا۔ آج محمد کی تلوار کی زد کے اندر ذرا سوچو۔ میں سوال کر رہا ہوں ان لوگوں سے کہ یہ ہمارے آقا کی زندگی ہے، یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہے ہمارا قرآن۔ ہے کسی کا کلیجہ اتنا بڑا؟ اتنا کہنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے۔ میرے نبی کو 13 سال تک ظلم کا شکار کیا گیا ہے، لیکن میرے نبی نے کسی بھی ایک انسان کو کوئی واقعہ مجھے بتائیے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، یا اللہ کے رسول کے صحابی نے کسی پر تلوار اٹھائی ہو۔ اتنا بڑا کلیجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ مجھے ایک آدھ واقعات بتائیے۔ آئیے اس واقعے کی طرف آئیے اور نظر کیجئے، دیکھیے اسلام کسے کہا جاتا ہے۔ اسلام پیار کا سبق دیتا ہے، محبت کا سبق دیتا ہے۔ ہمارے آقا کی زندگی نے یہ بتایا ہے، ہمیں قرآن نے یہ بتایا ہے، اور قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، جگہ جگہ محبت کی تعلیم دی ہے، جگہ جگہ پیار کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا مزاج قرآن میں ہے، قرآن اللہ کے مزاج کو بتا رہا ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالی کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کے مزاج کو بتا رہی ہے۔ اور جو بھی نبی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہر نبی نے اللہ کے مزاج کو بتایا ہے۔ قرآن نے اللہ کے مزاج کو بتایا، اور یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر بھلائی کو چاہا ہے۔ ہر نبی نے بھلائی کا پیغام دیا ہے، ہر نبی نے پیار کا پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے، فساد کو ختم کرنے کا پیغام دیا ہے، دشمنی کا پیغام کہیں قرآن نے نہیں دیا ہے۔ میرے نبی نے اپنی پوری زندگی کے اندر دشمنی کا کہیں پیغام نہیں دیا ہے، اور یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، پتھر کا جواب پتھر نہیں ہے، برائی کا جواب برائی نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ ہمیں اسلام نے بتایا۔ یہی تو ہے اصل چہرہ اسلام کا، بگاڑ کر کے اسلام کے چہرے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو واقعے کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں۔ جس وقت میں مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر آ رہے ہیں اور مکہ کو فتح کر لیا ہے، 10,000 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ میں ہیں، 10,000 صحابہ اکرام کی فوج آپ کے ساتھ میں ہے، اور ایسی فوج آپ کے ساتھ میں ہے جہاں آپ کا پسینہ ٹپکے گا وہ صحابہ اکرام اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ اشارہ دے دیتے، اگر آپ اشارہ کر دیتے، اگر ہمارے نبی
کہہ دیتے ان صحابہ کرام سے کہ آج مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے تو اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی، لیکن قربان ہو اس نبی پر، اس نبی نے مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہونے کے وقت میں یہ کہا ہے کہ آج ابو سفیان کے گھر کے اندر جو بھی داخل ہو جائے گا، من دخل البیت فہو آمن، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، ہم اسے معاف کر دیں۔ یہ ہے قرآن، یہ کہا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ وہ وسیم رضوی جو کسی مدرسے کے اندر پڑھا بھی نہیں، ایک آدمی چلو پڑھا ہو، کسی مدرسے کے اندر پڑھا ہو، اس کے پاس میں حافظ ہونے کی سند ہو، اس نے کہیں حفظ کیا ہو، وہ کسی مدرسے کے اندر اس نے قرات کی ہو، قرات کی اس کے پاس میں سند ہو، کسی مدرسے میں اس نے مولویت کا کورس کیا ہو، عالم ہونے کی سند اس کے پاس میں ہو، وہ مفتی ہو، مفتی ہونے کی سند اس کے پاس میں کوئی بھی سند نہیں ہے علم کے اعتبار سے، نہ وہ حافظ ہیں، نہ وہ قاری ہیں، نہ وہ مولوی ہیں، نہ وہ مفتی ہیں، جس نے مدرسے کی دیوار تک نہیں دیکھی ہے، گیٹ تک نہیں دیکھا ہے، اور پھر وہ یہ آپشن کر رہا ہے، پھر وہ قرآن کریم کی مخالفت میں مقدمے کو سپریم کورٹ کے اندر لے جا رہا ہے، اسے اس بات کا کیا حق حاصل ہے وہ تو جانتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہی ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی کے اندر یہی کہا ہے، اور پوری زندگی کے اندر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے۔ جو نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور جو نفرت کا بیج بو رہے ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہے، امن و شانتی کا پیغام اسلام دیتا ہے۔ یہ واقعہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کی زندگی سے نور مل رہا ہے، ہدایت مل رہی ہے، مکہ کے اندر سے آواز آ رہی ہے، آج محمد آ رہا ہے، ایک ایک سے چن چن کر بدلہ لیا جائے گا۔ آج محمد کی تلوار کی زد میں تمام لوگ آ جائیں گے، آج مکہ کی گلیوں کے اندر خون بہے گا، لیکن میرے نبی کا کلیجہ دیکھیے، میرے نبی کا جگر دیکھیے، جس نبی پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، وہ قرآن کریم کے جس کی 26 آیتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام اور قرآن دہشت گردی کو سبق دیتا ہے، اس کا بڑھاوا دیتا ہے۔ ذرا سنیں دھیان کے ساتھ میں، آقا کی زندگی کو دیکھیے کہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان اب سے پہلے ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، اب سے پہلے کے حالات یہ ہیں کہ برابر مخالفت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، برابر ان کی تلواریں آپ کی مخالفت میں ٹکرائی ہیں، برابر انہوں نے ظلم کیے ہیں، لیکن اسی ابو سفیان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، من دخل البیت فہو آمن، وہ ہماری طرف سے محفوظ ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ کتنا بڑا کلیجہ اور کتنا بڑا جگر تھا۔ اگر آج ہمارے ساتھ میں کوئی گالی کا معاملہ کرے، ہماری کوئی مخالفت کرے، کوئی اونچ نیچ کا معاملہ ہمارے ساتھ میں آ جائے تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ ہم نفرت کا جواب نفرت سے دیں گے، ہم تو گالی کا جواب گالی سے دیں گے، ہم تو پتھر کا جواب پتھر سے کہیں گے، اور ہمارے کنبے اور قبیلے والے اکٹھے ہو کر کے آ جائیں گے، اور نفرت کی آگ ہمارے دل کے اندر جب تک سلگتی رہے گی، جب تک ہم اس سے بدلہ نہیں لیں گے۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابو سفیان کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من دخل البیت فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا ہم نے اس کو امن دے دیا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ہمت ہوتی ہے اور جرأت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا گھر کتنا بڑا ہے، مکہ تو بہت بڑا شہر ہے، اور لوگ جو میرے گھر کے اندر نہیں آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ میرے گھر کے اندر کتنے آدمی آ سکتے ہیں؟ میرے گھر کے اندر تو چند آدمی آ سکتے ہیں، کیا اور لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا؟ سنیے ہمارے آقا نے کیا کہا۔
قرآن میں ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے، آپ کی کیا تعلیم تھی، اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت، ہماری ملت، ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ مکاتب، ان میں پڑھانے والے معلم، ان میں پڑھانے والے استاد کیا سبق دیتے ہیں، کیا تعلیم دیتے ہیں۔ کس کو مدرسہ کہا جا رہا ہے؟ مدرسہ اس جگہ کا نام ہے کہ جن جگہوں پر بیٹھ کر پیار کی تعلیم دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سکھایا جاتا ہے، زندگی کے سلیقے کو، ڈھنگ کو سکھایا جاتا ہے، آپس میں پیار اور محبت کیسے باقی رہے، ملک کے اندر امن کیسے باقی رہے، ملک کے اندر اس نفرت کا بیج کیسے ختم ہو جائے، یہ پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر، اور یہ ہے قرآن کریم کی سچی تعلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، مکہ میں تو اور بھی آدمی ہیں، میرے گھر کے اندر کتنے آدمی آئیں گے، کیا ان سے بدلہ لیا جائے گا؟ فدا ہو ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو سفیان، من دخل البیت فہو آمین، جو شخص بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا ہم اس سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو سفیان کو جرأت ہوتی ہے اور ہمت ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بیت اللہ کے اندر کتنے آدمی آئیں گے؟ مکہ المکرمہ تو بہت بڑا شہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن، قربان جائیے اس رسول پر جس کی ایسی تعلیم تھی، جس پر وہ قرآن نازل ہوا، جس پر ایسی کتاب نازل ہوئی ہے، جس نے ترحم کا سبق سکھایا، جس نے آپس میں پیار کا سبق سکھایا، محبت کا درس دیا ہے، اور نفرتوں کو ختم کرنے کا سبق دیا ہے، اور یہ بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن، جو شخص بھی اپنے ہتھیاروں کو پھینک دیں گے ہم نے تمام کو معاف کر دیا۔ کیا معافی کے قابل تھے؟ میری باتوں کا جواب دیں آپ، اور اس تک اس بات کو، میری اس تقریر کو پہنچا دیں جو یہ کہہ رہے ہیں، یا جو ایسا ذہن رکھتے ہیں، جو ایسا دماغ رکھتے ہیں، یا ایسی سوچ رکھتے ہیں، جو ایسا فکر رکھتے ہیں اور نفرتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، پیار کی دیوار کو گرانا چاہتے ہیں، منہدم کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات اور میری یہ تقریر پہنچا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا کہ وہ معافی کے قابل تھے، کیا ان کو معاف کیا جا سکتا تھا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا من القى السلاح فهو آمن، جو اپنے ہتھیاروں کو پھینک دے گا ہم نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان ساری باتوں سے اشارہ یہی ہے اور بتانا یہی ہے اور سمجھنا اور سمجھانا پیارے بھائیوں اور میرے دوستوں اور عزیزوں، یہی مقصد ہے کہ اسلام آیا ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس میں روزی روٹی نہیں ہے، اسلام آیا ہے اس وجہ سے تاکہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ ہے مقصد اسلام کا، یہ ہے مقصد قرآن کا، یہ ہے مقصد نبی کا، اور یہ ہے مقصد اسلام کا، دین کا، شریعت کا، ملت کا، اور ہمارے مدارس کا اور ہماری مذہبی کتابوں کا یہ مقصد ہے کہ کوئی کسی گھر کے اندر بھوکا نہ سو۔ اسلام کا مقصد یہ ہے، دین کا مقصد یہ ہے، اور قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آیا ہی اس وجہ سے ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، ننگوں کو کپڑا پہنایا جائے اور پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے اور تمہارے پڑوس کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کے پاس میں پینے کے لیے نہیں ہے، اس کے پاس میں ضرورتوں کا سامان نہیں ہے، تو آپ اس کے گھر پہنچے اور اس کے گھر ضرورتوں کا سامان لے کر کے پہنچے، اس کو کھانا کھلائے تاکہ وہ بھوکا نہ سوئے۔ ہمارا پڑوسی بھوکا سوئے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کے سو جائیں اور ہمارا پاس میں رہنے والا اور ہمارے پڑوسی بھوکے سو جائے۔ ہمارا مذہب ہم سے یہ نہیں کہتا ہے، ہمارے رسول کی تعلیم ہم سے یہ نہیں کہتی ہے۔
اسلام آیا ہے اس وجہ سے کہ جن گھروں کے اندر روشنیاں نہیں ہیں ان گھروں کے اندر چراغ جلایا جائے، قرآن میں پڑھایا جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم کسی کی روزی روٹی چھیننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ جن کے ہاتھوں میں لقمہ نہیں ہے ان کو لقمہ پہنچانے کے لیے اور کھلانے کے لیے اسلام نے کام کیا ہے۔ اب آئیے پیارے دوست، جو میں نے آیت پڑھی ہے بات لمبی ہو جائے گی۔ میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے نہ اس آیت کے اوپر کہیں انشاءاللہ کہا ہے اور نہ نیچے کہیں انشاءاللہ کہا ہے۔ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت اللہ کو نہیں پڑے گی، بندوں کو پڑتی ہے، اس لیے کہ اللہ تو ان سب کا محافظ ہے۔ اللہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، کون سا واقعہ جو آپ پڑھتے ہیں؟ ابرہہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ وہ ابرہہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے چلا ہے، جا رہا ہے۔ اسی روز ایک واقعہ اور پیش آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب ہیں، ان کے اونٹ چوری ہو جاتے ہیں، ان کے اونٹ کھو جاتے ہیں۔ تو آپ کے دادا جان عبد المطلب اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلتے ہیں۔ ابرہہ بادشاہ جنگل کے اندر پڑاؤ رکھا ہے، وہیں پر ملتا ہے اور وہ اونٹ اس ابرہہ نے وہیں پر باندھ رکھے ہیں۔ عبد المطلب سے کہا کیسے آئے ہو؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے کہا ہے کہ میرے اونٹ غائب ہو گئے ہیں اور میرے اونٹ کھو گئے ہیں، میں اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ نے یہ کہا ہے کہ اونٹ تو یہ رہے، آپ اپنے اونٹوں کو لینے آئے ہیں۔ آپ کے دادا دان عبد المطلب نے کہا ہے کہ میرے اونٹ ہیں، میں اپنے اونٹوں کو تلاش کر رہا ہوں، میرے اونٹ دے دیجیے۔ آپ کے دادا جان عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اس بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ آپ مکہ سے آئے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو ذمہ دار شمار کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، آپ تو بے وقوف معلوم ہوتے ہیں، آپ تو احمق معلوم ہوتے ہیں، ہم بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہو رہی ہے، بیت اللہ کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ سوچو مسلمانوں، قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھو اور ملاؤ اس واقعے سے۔ اب سے 1400 برس پہلے آپ کے دادا جان عبد المطلب نے ابرہہ سے یہ کہا، بادشاہ سے یہ کہا ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، میں ان کی حفاظت کروں گا، اور بیت اللہ جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی نہیں فرمائی؟ وہ رب آج بھی زندہ ہے جو شریعت سے ٹکرائے گا، جو قرآن سے ٹکرائے گا، جو دین سے ٹکرائے گا، جو ملت سے ٹکرائے گا، جو مدارس سے ٹکرائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ، میں نہیں کہوں گا، یہ آپ کو سوچنا ہے کیا ہوگا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی انتظام فرما دے گا، اور کیسا انتظام ہوگا؟ قرآن پڑھیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا ہے اس کی کیا تفسیر ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے بھی تدبیریں کی، وَمَكَرُوا، انہوں نے بھی تدبیریں کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ہمارے رب نے بھی تدبیریں کی ہیں، انتظام کیے ہیں، اور اللہ نے یہ بیان فرمایا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ سے بہتر کس کا انتظام ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر کسی کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں بس یہی کہنا ہے اور یہی سمجھانا ہے کہ اسلام اور قرآن اور دین اور شریعت اور ملت ہمیں اس نے سبق دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملا ہے وہ نفرت کو ختم کرنے کا سبق ملا ہے، اور قرآن میں اللہ کا مزاج ہمیں بتا رہا ہے، اللہ کے مزاج سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا مزاج بھی یہی ہے کہ زمین پر بھلائی پھیلے، بھلے لوگ زمین پر رہیں اور برائیوں کا کیا ہو جائے؟ خاتمہ ہو جائے، برے لوگ کیا ہو جائے؟ جو برائیوں کو بڑھاوا دینے والے ہیں، اللہ ان کا انتظام فرما دے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت پر اور ملت پر جمنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے، اور برائیوں کو ختم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، اور نفرتوں کو ہمیں ختم کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے، اور بھلائیوں کو پھیلانے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم اس کو دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔